السلام علیکم دوستو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت، اور اس شہادت میں جن لوگوں نے زیادہ کردار ادا کیا، جو زیادہ اس بغاوت میں اہم لوگ تھے، دو چار ان کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس واقعے کی ذرا مختصر ترین شکل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن محمد بن عبد، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر عمر بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثمان غنی کے پاس گیا، اور اس کے ہمراہ کنانہ بن بشیر بن عطاب بھی تھا، سودان بن عمران اور عمر بن حمق بھی تھا۔ انہوں نے عثمان کو اپنی زوجہ نیلہ کے پاس پایا، جو کہ قرآن میں سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت نیلہ بھی موجود تھیں، اور اپنے کمرے میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے محمد بن ابو بکر جو ہے وہ ان سب کے آگے بڑھا اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی پکڑ کے حضرت عثمان غنی کو کچھ برے القاب بھی کہے، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن میں اب اپنی زبان سے ان القاب کا ذکر نہیں ادا کر رہا، میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ برے القاب کہے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں بوڑھا ضرور ہوں، لیکن جو آپ مجھے القاب دے رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ اور امیر المومنین ہوں۔ تو اس کے جواب میں محمد بن ابو بکر نے کہا کہ فلاں بھی آپ کے کام نہ آیا، فلاں بھی آپ کے کام نہ آیا، اور بالخصوص وہاں پر اس نے حضرت معاویہ کا نام بھی لیا، اور معاویہ بھی آپ کے کام نہ آیا۔ عثمان نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میری داڑھی چھوڑ دے، تیرے باپ ایسے نہ تھے، جو کام تو کر رہا ہے تیرے باپ ایسے کام نہیں کرتے تھے۔ تو محمد بن ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہے۔ تو عثمان نے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگوں گا اور اسی سے مدد مانگتا رہوں گا۔ اس نے برچھی جو اس کے ہاتھ میں تھی عثمان غنی کی پیشانی میں مار دی۔ محمد بن ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں برچھی لے کر عثمان غنی کی پیشانی میں مار دی، اور کنانہ بن بشیر بن عطاب نے 2 برچھیاں اٹھائیں جو اس کے ہاتھ میں تھیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کان کی جڑ میں گھونپ دیں، مطلب کان کی پچھلی سائیڈ پہ جو حملہ کیا وہ کنانہ بن بشیر نے کیا، اور جو ماتھے پر جو برچھی ماری گئی وہ محمد بن ابو بکر نے ماری۔ کنانہ بن بشیر نے جو کان کی جڑ میں جو برچھی ماری وہ عثمان غنی کے حلق تک پہنچ گئی۔ پھر وہ کنانہ بن بشیر تلوار لے کے آپ کے اوپر چڑھ گیا اور عثمان غنی کو قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ میں نے ابن ابی اون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشیر نے آپ کی پیشانی اور سر کے اگلے حصے پر ایک لوہے کی سلاخ ماری، جس سے وہ کروٹ کے بل گر پڑے۔ پھر سودان بن عمران المرادی نے تلوار مار کے قتل کر دیا، لیکن عمرو بن حمق جو ہیں وہ عثمان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، حالانکہ آپ میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس نے آپ کو 9 زخم لگائے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ وہ مطلب یہ 3-4 لوگ جو ہیں نا ان باغیوں میں سے نکل کے، باغی تو زیادہ تھے لیکن اس میں جو آخری حملہ ہوا ہے نا عثمان غنی پر، اس میں یہ 3-4 نام مختلف تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ محمد بن ابو بکر کا زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کنانہ بن بشیر وغیرہ۔ تو اس طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان لوگوں نے جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو اس کے بعد وہ اس بات پر مطمئن ہوئے، اس کے بعد بھی کچھ تھوڑے اور بھی انہوں نے ظلم کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت قتل کیے گئے ہیں، عصر کا ٹائم تھا۔
آپ کے ایک حبشی غلام نے کنانہ بن بشیر پر حملہ کر دیا، اور اسی موقع پر اس حبشی غلام جو کہ حضرت عثمان غنی کا غلام تھا، اس نے اسی موقع پر کنانہ بن بشیر کو قتل کر دیا، جبکہ اس کے جواب میں سودان نے اس غلام پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو بدماش لوگ جنہوں نے یہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر پھیل گئے، گھس گئے، اور ان میں سے کسی نے چلا کے کہا کہ لوگوں، کیا عثمان کا خون حلال ہے اور ان کے گھر میں جو مال دولت پڑا ہے وہ حلال نہیں ہے؟ لوگ اس کی اس بات سننے کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر کا سامان بھی لوٹ لیا۔ حضرت نیلہ کھڑی ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، جو ہے نا اللہ کے دشمنوں، تم نے جو عثمان کا خون کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو واللہ تم لوگوں نے قتل کر دیا، حالانکہ وہ بڑے روزہ دار، بڑے نمازی تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ سب لوگ عثمان کے گھر سے نکل گئے اور ان کا دروازہ ان 3 آدمیوں پر بند کر دیا گیا جو قتل ہوئے تھے۔ یعنی اس کے بعد وہ انہوں نے لوٹ تو لیا گھر، لیکن وہ جو 3 بندے اندر رہ گئے تھے وہ اندر رہ گئے، اور باقی جو بندے تھے وہ سارے باہر نکل گئے۔ جو 3 بندے اندر رہ گئے وہ ایک عثمان غنی تھے، ایک وہ کنانہ بن بشیر تھا، اور تیسرا عثمان غنی کا جو غلام تھا وہ، یہ 3 میتیں اندر رہ گئیں کمرے میں، باقی باہر نکل گئے۔ ایک اور راوی ہے نافع سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان جس روز قتل کیے گئے اس روز صبح کو اپنے ہمراہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، تم ہمارے پاس روزہ افطار کرنا۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اسی روز قتل کر دیا گیا۔ تو وہ جو باغی تھے انہوں نے یہ تو مطلب ایک کیا نا کہ اب آپ کو شہید کر دیا، گھر کا مال بھی لوٹا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس روز جس روز یہ واقعہ ہوا تو ان کا جو حضرت عثمان غنی کا جو خزانچی تھا، اس کے پاس خزانے میں 35 لاکھ درہم اور 1.5 لاکھ دینار تھے۔ وہ بغاوت کرنے والے وہ بھی لوٹ کے اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کے جو ریوڑ تھا اس میں 1000 اونٹ تھا، وہ باغی اونٹ بھی ساتھ لے گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لوٹ مار بھی کی اور عثمان غنی کو شہید بھی کیا، اور اپنے حساب سے وہ ذہنی طور پر اس حساب سے تھے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا۔ اس میں وہ ایسے تو نہیں کہ وہ کوئی یہودی یا کوئی عیسائی تو نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے، اب ان کی نیت وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ظاہری طور پر ان میں نماز پڑھنے والے بھی تھے، روزے رکھنے والے بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے۔ جیسے کہ محمد بن ابو بکر کا نام ہے، محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تھوڑی پیچیدہ تاریخ ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو کہ مختصر ویڈیو میں ساری بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کم از کم 1.5 درکار ہوتا ہے ساری بات کو مکمل وضاحت۔ میں یہ صرف ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے، کہ کچھ اہم نام جو کہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ کہ کس بندے کا کتنا کردار ہے۔ تو وہ جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ مین کردار یہ ان 5-6 بندوں کا ہے۔ ویسے تو اس میں عبد المالک اشتر بھی ہے، وہ بھی عثمان غنی کے جو مخالفین تھے ان میں شامل تھا عبد المالک اشتر بھی، لیکن وہ اس دوران جو قتل کرنے کے لیے بندے بڑے ہیں ان میں عبد المالک اشتر شامل نہیں تھا، اس میں یہ 4-5 بندے تھے۔ تو آخر دعوانا